یہ جو بات ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں, تنقید ہو رہی ہے, سپریم کورٹ میں احساس ہے کہ کتنا ان کے اوپر اس وقت مطلب کہ تنقید بھی ہو رہی ہے, لوگوں کی امیدیں بھی ہیں کہ ہیومن رائٹس کا اتنا اہم ایشو ہے, اس پہ جلدی فیصلہ آنا چاہیے. واٹ از دا تھنکنگ ان دا سپریم کورٹ؟ کوئی آپ لوگوں کو اندازہ ہے؟ اصل میں دیکھیں, سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ جو کوسچن آف لا ہے, سب سے پہلے تو وہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ کیا سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. اگر فرض کریں بعد میں سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہے وہ سویلین کا ٹرائلز ہی نہیں کر سکتی کنڈکٹ, تو پھر جن کو سزائیں ہو گئی ان کا کیا سٹیٹس ہوگا. تو یہ تو دیکھیں, سب سے پہلے تو اس طرح کا جب کوسچن آف لا ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے پہلے اسٹے دینا ہوتا ہے ان پروسیڈنگز پہ, تاکہ وہ اسٹے نہیں ہوا. تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت کمزور گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں کہ یہ کیس سن بھی رہے ہیں لیکن وہاں پہ جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو یہ پیرالل تو دو پروسیڈنگز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح انہوں نے ثاقب صاحب نے بتایا کہ جن کو سزائیں ہو گئیں وہ تو سزائیں پوری کر کے باہر نکل آئیں گے, تو وہ سزائیں پوری کر کے اگر باہر نکل آئے اور بعد میں کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ تو سزا ہی غلط سنائی گئی تھی, تو اس میں پھر کیا کاروائی ہو سکے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکے گی. 40 سال بعد شاید سپریم کورٹ کو اس میں بھی خیال آ جائے گا کہ ہم نے غلطی کی ہے. کہ فرض کریں ایک بندے کی 1 سال سزا ہے, کل وہ اپیل میں جاتا ہے تو اپیل کہتی ہے کہ یہ سزا بنتی نہیں تھی, تو پھر اس نے جو 10 ماہ جیل میں گزارے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تبھی تو کہہ رہی ہوں 40 سال بعد شاید سپریم کورٹ کو خیال آ جائے گا کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے. آخری پوائنٹ کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس کیس کو جس طرح ہینڈل کیا گیا ہے نا, میرا یہ خیال ہے کہ پوری جوڈیشری پر کوئی اچھا تاثر نہیں گیا.